بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی کے جلسے اور جلوس۔ جسٹس مولانا محمد تقی عثمانی مدظ اللہ العالی، پارٹ نمبر 1۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ سورة الأحزاب آیت نمبر 21۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آپ کا ذکر مبارک۔ بزرگان محترم و برادران عزیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک انسان کی عظیم ترین سعادت ہے، اور اس روئے زمین پر کسی بھی ہستی کا تذکرہ اتنا باعث اجر و ثواب، اتنا باعث خیر و برکت نہیں ہو سکتا جتنا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن تذکرہ کے ساتھ ساتھ ان سیرت طیبہ کی محفلوں میں ہم نے بہت سی ایسی غلط باتیں شروع کر دی ہیں جن کی وجہ سے ذکر مبارک کا صحیح فائدہ اور صحیح ثمرہ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ سیرت طیبہ اور صحابہ کرام، ان غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک صرف ایک مہینے یعنی ربیع الاول کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ربیع الاول کے بھی صرف ایک دن، اور ایک دن میں بھی صرف چند گھنٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے کہ اس سے بڑا سیرت طیبہ کے ساتھ کوئی اور ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام کی پوری زندگی میں کہیں یہ بات آپ کو نظر نہیں آئے گی، نہ آپ کو اس کی کوئی ایک مثال ملے گی کہ انہوں نے 12 ربیع الاول کو خاص جشن منایا ہو، عید میلاد النبی کا اہتمام کیا ہو، یا اس خاص مہینے کے اندر سیرت طیبہ کے محفلیں منعقد کی ہوں۔ اس کے بجائے صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار دو عالم کے تذکرہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں دو صحابہ ملے، انہوں نے آپ کی حدیث اور آپ کے ارشادات، آپ کی دی ہوئی تعلیمات کا، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف واقعات کا تذکرہ شروع کر دیا۔ اس لیے ان کی ہر محفل سیرت طیبہ کی محفل تھی، ان کی ہر نشست سیرت طیبہ کی نشست تھی۔ ان کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور تعلق کے اظہار کے لیے رسمی مظاہروں کی ضرورت نہ تھی کہ عید میلاد النبی منائی جا رہی ہے، جلوس نکالے جا رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں، چراغاں کیا جا رہا ہے۔ اس قسم کے کاموں کی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں ایک مثال بھی نہیں پائی جا سکتی۔ اسلام رسمی مظاہروں کا دین نہیں۔ بات در حقیقت یہ تھی کہ رسمی مظاہرہ کرنا صحابہ کرام کی عادت نہیں تھی، وہ اس کی روح کو اپنائے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں تشریف لائے تھے؟ آپ کا کیا پیغام تھا؟ آپ کی کیا تعلیم تھی؟ آپ دنیا سے کیا چاہتے تھے؟ اس کام کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی کو وقف کر دیا، لیکن اس قسم کے رسمی مظاہرے نہیں کیے۔ یہ طریقہ ہم نے غیر مسلموں سے لیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم اقوام اپنے بڑے بڑے لیڈروں کے دن منایا کرتی ہیں، ان دنوں میں خاص جشن، خاص محفل منعقد کرتی ہیں۔ ان کی دیکھا دیکھی ہم نے سوچا کہ ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے کے لیے عید میلاد النبی منائیں گے، اور یہ نہیں دیکھا کہ جن لوگوں کے نام پر کوئی دن منایا جاتا ہے، در حقیقت یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تمام لمحات کو قابل اقتداء، قابل تقلید نہیں سمجھا جا سکتا، بلکہ یا تو وہ سیاسی لیڈر ہوتا ہے یا کسی اور دنیاوی معاملے میں لوگوں کا قائد ہوتا ہے، تو صرف اس کی یاد تازہ کرنے کے لیے اس کا دن منایا گیا۔ لیکن اس قائد کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قابل تقلید ہے، اس نے دنیا میں جو کچھ کیا وہ صحیح کیا ہے، معصوم اور غلطیوں سے پاک تھا، لہٰذا اس کی ہر چیز کو اپنایا جائے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن یہاں تو سرکار دو عالم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے تھا
کہ آپ انسانیت کے سامنے ایک مکمل اور بہترین نمونہ پیش کریں، ایسا نمونہ بن جائیں جس کو دیکھ کر لوگ نقل اتاریں، اس کی تقلید کریں، اس پر عمل پیرا ہوں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اس غرض کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ آپ کی زندگی کا ہر ایک لمحہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، ایک نمونہ ہے اور ایک قابل تقلید عمل ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کی نقل اتارنی ہے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ فریضہ ہے۔ لہٰذا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے دوسرے لیڈروں پر قیاس نہیں کر سکتے کہ ان کا ایک دن منایا اور بات ختم ہو گئی، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو ہماری زندگی کے ایک ایک شعبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنا دیا، اور سب چیزوں میں ہمیں ان کی اقتداء کرنی ہے۔ ہمارا زندگی کا ہر دن ان کی یاد منانے کا دن ہے، ہماری نیت درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سیرت کی محفلیں اور جلسے جگہ جگہ منعقد ہوتے ہیں، اور ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ کام کتنا ہی اچھے سے اچھا کیوں نہ ہو، مگر جب تک کام کرنے والے کی نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک اس کے دل میں داعیہ اور جذبہ صحیح نہیں ہوگا، اس وقت تک وہ کام بیکار، بے فائدہ، بے مصرف، بلکہ بعض اوقات مضر، نقصان دہ، باعث گناہ بن جاتا ہے۔ دیکھیے نماز کتنا اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، قرآن حدیث نماز کے فضائل سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص نماز اس لیے پڑھ رہا ہے تاکہ لوگ مجھے نیک، متقی، پارسا سمجھیں، ظاہر ہے کہ وہ ساری نماز حقارت بے فائدہ ہے، بلکہ ایسی نماز پڑھنے سے ثواب کے بجائے الٹا گناہ ہوگا۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک باللہ، مسند احمد جلد 4 صفحہ 126، جو شخص لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھے تو گویا کہ اس نے اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک ٹھہرایا ہے، اس لیے کہ وہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں پڑھ رہا، بلکہ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے، مخلوق میں اپنا تقوی، نیکی کا روب جمانے کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اس لیے وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اتنا اچھا کام کیا تھا لیکن صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے بیکار ہو گیا، الٹا باعث گناہ بن گیا۔ یہی معاملہ سیرت طیبہ کے سننے اور سنانے کا ہے۔ اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح مقصد، صحیح نیت، صحیح جذبے سے سنتا سناتا ہے تو یہ کام بلا شبہ عظیم الشان ثواب کا کام ہے، باعث خیر برکت ہے، زندگی میں انقلاب لانے کا موجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سیرت طیبہ کو صحیح نیت سے نہیں سنتا، صحیح نیت سے نہیں سناتا، بلکہ اس کے ذریعے کچھ اور اغراض، مقاصد دل میں چھپے ہوتے ہیں، اور جن کے تحت سیرت طیبہ کے جلسے اور محفلیں منعقد کی جا رہی ہیں، تو بھائیوں یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے، اس لیے کہ ظاہر میں تو نظر آ رہا ہے کہ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ الٹا گناہ کا سبب بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب اور عتاب کا سبب بن رہا ہے۔ نیت کچھ اور ہے۔ اس نقطۂ نظر سے اگر ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں اور سچے دل سے نیک نیتی کے ساتھ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں کہ ان تمام محفلوں میں جو کراچی سے پشاور تک منعقد ہو رہی ہیں، کیا ان کے منتظمین اس بنا پر محفل منعقد کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے اور اللہ کے رسول کی پیروی مقصود ہے؟ کیا اس لیے محفل منعقد کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ان محفلوں میں سنیں گے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں گے؟ بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی ہوں گے جن کی یہ نیت ہوگی، لیکن ایک عام طرز عمل دیکھیے تو یہ نظر آئے گا کہ محفل منعقد کرنے کے مقاصد ہی کچھ اور ہیں، نیتیں ہی کچھ اور ہیں۔ یہ نیت نہیں ہے کہ اس جلسے میں شرکت کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، بلکہ نیت یہ ہے کہ محلے کی کوئی انجمن ہے جو اپنا اثر رسوخ بڑھانے کے لیے جلسہ منعقد کر رہی ہے، اور یہ خیال ہے کہ جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے سے ہماری انجمن کی شہرت ہو جائے گی۔ کوئی جماعت اس لیے جلسہ سیرت النبی منعقد کر رہی ہے کہ اس جلسے کے ذریعے ہماری تعریف ہوگی کہ بڑا شاندار جلسہ کیا، بڑے اعلیٰ درجے کے مقررین بلائے، بڑے مجمع نے اس میں شرکت کی، مجمع نے ان کی بڑی تحسین کی۔ کہیں جلسے اس لیے منعقد ہو رہے ہیں کہ اپنی بات کہنے کا کوئی اور موقع تو ملتا نہیں ہے، کوئی سیاسی بات ہے یا کوئی فرقہ وارانہ بات ہے جس کو کسی اور پلیٹ فارم پر ظاہر نہیں کیا جا سکتا، اس لیے سیرت النبی کا ایک جلسہ منعقد کر لیں اور اس میں اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں۔ چنانچہ اس جلسے میں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے 2-4 جملے بیان ہو گئے، اس کے بعد پوری تقریر میں اپنے مقاصد بیان ہو رہے ہیں۔ فریق مخالف پر بمباری ہو رہی ہے، اس غرض کے لیے جلسے منعقد ہو رہے ہیں۔ دوست کی ناراضگی کے ڈر سے شرکت،
پھر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر واقعتاً سچے دل سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی نیت سے ہم نے یہ محفلیں منعقد کی ہوتی تو پھر ہمارا طرز عمل کچھ اور ہوتا۔ ایک گھر میں ایک میلاد کی محفل منعقد ہو رہی ہے، اب اگر اس محفل میں اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار شریک نہیں ہوا تو اس کو مطعون کیا جا رہا ہے، اس پر ملامت کی جا رہی ہے، اور اس سے شکایتیں ہو رہی ہیں کہ اس محفل میں شرکت کرنے والوں کی نیت یہ نہیں کہ سرکار دو عالم کی سیرت سننی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ کئی محفل منعقد کرنے والے ہم سے ناراض نہ ہو جائیں اور ان کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو جائے۔ اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں ہے، محفل منعقد کرنے والوں کو راضی کرنے کی فکر ہے۔ مقرر کا جوش دیکھنا مقصود ہے۔ کوئی شخص اس لیے جلسے میں شرکت کر رہا ہے کہ اس میں فلاں مقرر صاحب تقریر کریں گے، ذرا جا کر دیکھیں کہ وہ کیسی تقریر کرتے ہیں۔ سنا ہے کہ بڑے جوشیلے شاندار مقرر ہیں، بڑا دھواں دھار تقریر کرتے ہیں، گویا کہ تقریر کا مزہ لینے جا رہے ہیں، تقریر کے جوش و خروش کا اندازہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہ فلاں مقرر کیسے گا گا کر شعر پڑھتا ہے، کتنے واقعات سناتا ہے۔ وقت گزاری کی نیت ہے۔ کچھ لوگ اس لیے سیرت النبی کے جلسے میں شرکت کر رہے ہیں کہ چلو آج کوئی اور کام نہیں ہے اور وقت گزاری کرنی ہے، چلو کسی جلسے میں جا کر بیٹھ جاؤ تو وقت گزر جائے گا۔ بے شمار افراد اس لیے شریک ہو رہے ہیں کہ گھر میں تو دل نہیں لگ رہا، محلے میں ایک جلسہ ہو رہا ہے، چلو اس میں تھوڑی دیر جا کر بیٹھ جائیں اور جتنی دیر دل لگے گا وہاں بیٹھے رہیں گے، جب دل گھبرائے گا اٹھ کر چلے جائیں گے۔ لہٰذا مقصد یہ نہیں ہے کہ سرکار دو عالم کی سیرت طیبہ کو حاصل کیا جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ کچھ وقت گزاری کا سامان ہو جائے۔ اگرچہ بعض اوقات اس طرح وقت گزاری کے لیے جانا بھی فائدہ مند ہو جاتا ہے، اللہ رسول کی کوئی بات کان میں پڑ جاتی ہے، اس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن میں نیت کی بات کر رہا ہوں کہ جاتے وقت نیت ہی درست نہیں ہوتی، یہ نیت نہیں ہوتی کہ میں جا کر رسول اللہ کی سیرت سن کر اس پر عمل پیرا ہوں گا۔ ہر شخص سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اور آپ کی حیات طیبہ مشعل راہ ہے، یہ ایک پیغام ہدایت ہے، یہ ایک اسوہ حسنہ ہے، ایک مکمل نمونہ ہے۔ لہٰذا لیکن ہر شخص کے لیے نمونہ نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے جو یوم آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے، یوم آخرت پر اس کا پورا ایمان، یقین، بھروسہ ہو، اللہ تبارک و تعالی کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ لہٰذا جس شخص میں یہ اوصاف پائے جائیں گے اس کے لیے سیرت طیبہ ایک پیغام ہدایت ہے۔ لیکن جس شخص کے اندر یہ اوصاف موجود نہیں اور جو اللہ کو راضی کرنا نہیں چاہتا، جو یوم آخرت پر بھروسہ نہیں رکھتا اور یوم آخرت کو سنوارنے کے لیے یہ کام نہیں کرتا اور وہ اللہ کو کثرت سے یاد نہیں کرتا، اس کے لیے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس کے لیے ہدایت کا پیغام بن جائے گی۔ سیرت طیبہ تو اوجھل کے سامنے بھی تھی اور ابو جہل کے سامنے بھی تھی، ابو لہب کے سامنے بھی تھی، امیہ بن خلف کے سامنے بھی تھی، لیکن وہ سیرت طیبہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکے۔ باراں کے در لطافت تباش خلاف نیست، دراغ لالا ردید و در شورا بوم خس، یعنی وہ زمین ہی بنجر تھی اور اس بنجر زمین میں ہدایت کا بیج ڈالا ہی نہیں جا سکتا تھا، وہ باراور نہیں ہو سکتا تھا۔ لہٰذا اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کو راضی کرنے کی فکر نہیں، آخرت کو سنوارنے کی فکر نہیں، اللہ کی یاد اس کے دل میں نہیں ہے، تو پھر کسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے وہ شخص اپنی زندگی میں فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا یہ سارے مناظر جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں بسا اوقات ہماری نیتیں درست نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہزاروں تقریریں سن لی، ہزاروں محفلوں میں شرکت کر لی، لیکن زندگی جیسے پہلے تھی ویسے آج بھی ہے۔ جس طرح پہلے ہمارے دلوں میں گناہوں کا شوق اور گناہوں کی طرف رغبت تھی وہ آج بھی موجود ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ کی سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہی سیرت طیبہ کے نام پر منعقد ہونے والی محفلوں میں عین محفل کے دوران ہم ایسے کام کرتے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کے قطعی خلاف ہیں۔ سرکار دو عالم کا نام لیا جا رہا ہے، آپ کی تعلیمات، آپ کی سنتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن عملاً ہم ان تعلیمات کا، ان سنتوں کا، ان ہدایات کا مذاق اڑا رہے ہیں جو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ سیرت کے جلسے اور بے پردگی۔ چنانچہ ہمارے معاشرے میں اب ایسی محفلیں کثرت سے ہونے لگی ہیں جن میں مخلوط اجتماع ہے، عورتیں اور مرد ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں،
اور سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عورتوں کو فرمایا کہ اگر تمہیں نماز بھی پڑھنی ہو تو مسجد کے بجائے گھروں میں پڑھو، گھر میں صحن کے بجائے کمرے میں پڑھو، کمرے میں بہتر یہ ہے کہ کوٹھڑی میں پڑھو۔ عورت کے بارے میں آپ کا یہ حکم ہے، لیکن انہی سرکار دو عالم کا ذکر مبارک ہو رہا ہے جس میں عورتیں اور مرد مخلوط اجتماعات میں شریک ہیں۔ کسی اللہ کے بندے کو یہ خیال نہیں آتا کہ سیرت طیبہ کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ پوری آرائش دبائش کے ساتھ سج دھج کر بے پردہ ہو کر خواتین شریک ہو رہی ہیں اور مرد بھی ساتھ موجود ہیں۔ سیرت کے جلسے میں موسیقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ میں ان باجوں، بانسریوں کو اور ساز و سرور کو اور آلات موسیقی کو اس دنیا سے مٹا دوں۔ لیکن آج انہی سرکار دو عالم کے نام پر محفل منعقد ہو رہی ہے، جلسہ ہو رہا ہے اور اس میں ساز و سرور کے ساتھ نعت پڑھی جا رہی ہے اور اس میں قوالی شریف ہو رہی ہے، قوالی کے ساتھ لفظ شریف بھی لگ گیا ہے اور اس میں پورے آب و تاب کے ساتھ ہارمونیم بج رہا ہے، ساز و سرور ہو رہا ہے عام گانوں میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں کوئی فرق نہیں رکھا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اس سے بڑا مذاق اور کیا ہو سکتا ہے؟